جو بھی پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی، اپوزیشن میں ہوتی ہے، اس کا کام اس ادارے کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی سطح پہ کیا جائے۔ کہ کیا صرف پاکستان کا ادارہ ہی کاروبار کر رہا ہے؟ جب میں نے انڈیا کو سرچ کیا، جب میں نے بنگلہ دیش کو سرچ کیا، جب میں نے ملائیشیا کو سرچ کیا، جب میں نے لاطینی امریکہ اور مصر کو سرچ کیا، تو وہاں پہ بھی جو ان کی فوج ہے، جو ان کے ادارے ہیں، وہ کارپوریٹ سسٹم میں موجود ہے۔ اصل میں ہم لوگ ٹھنڈے دودھ میں پھونکے مارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تنقید اور طنز میں اور تمسخر میں اور ٹھٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم اپنے وجود کے حصے کو، اگر اس پہ کوئی تھوڑی بہت گندگی لگ گئی ہے تو اسے صاف کرنے کی بجائے، اس پہ پردہ ڈالنے کی بجائے، ہم اس کو ننگا کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آج 3-4 دن کی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ 3-4 دن مجھے ایک مخصوص مہم کے حوالے سے جاننے میں، انویسٹیگیٹ کرنے میں لگے۔ یہ مخصوص مہم ہے پاک فوج کے حوالے سے، پاک فوج کے خلاف یا ان سے جڑے ہوئے جو ادارے ہیں ان کے خلاف۔ اب اس سب میں ہوتا کیا ہے اور یہ مہم کیسے شروع ہوئی اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، اس سب پہ میں آج کے اس ولاگ میں، اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھے آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ محبت ہمیشہ بڑھنی چاہیے اور مثبت رویوں کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھتے یہ ہیں ہم کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ناکام احتجاج کے بعد جو پرتشدد بھی ثابت ہوا، ایک نئی مہم دیکھنے میں آئی 24 نومبر کے بعد، اور وہ تھا عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ۔ جب یہ بات سامنے آئی تو میں یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر رہا کہ ہم کشمیر کاز پہ، فلسطین کاز پہ، دنیا بھر میں ہونے والے ظلم اور بربریت جو مسلمان سہ رہے ہیں، اس پہ یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے کیوں اپنے ایک معزز ادارے کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کیوں ایک ایسے ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو دن رات ملک و قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے ایکٹیو ہے اور امت مسلمہ کے حوالے سے اسے جانا جاتا ہے، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں؟ جب یہ چیز اور یہ سوال میرے سامنے آتا ہے تو پھر میں یہ دیکھنا شروع ہوتا ہوں کہ جو بھی حکومت، جو بھی پارٹی، مجھے یہ کہنا چاہیے جو بھی پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی، اپوزیشن میں ہوتی ہے، اس کا کام اس ادارے کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی سطح پہ کیا جائے، کسی بھی طرح کیا جائے۔ اور ہماری جو ماضی کی درخشاں سیاسی روایات ہیں، جن کا اعلان ہم اسمبلیز میں اور جلسوں میں اور دھرنوں میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ان کی ابتدا اور انتہا اس ادارے کو کرٹیسائز کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ میں اس ادارے کی کوئی وکالت نہیں کر رہا، لیکن جو حقائق سامنے لے کر آیا ہوں وہ بڑے ہوشربا ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نعوذ باللہ ڈی ایچ اے کی لینڈ پہ بنا ہے اور ادارہ جو ہے فوج کا کام جو ہے وہ سرحدوں پہ لڑنا ہے، اور ڈی ایچ اے کیوں بنایا جاتا ہے؟ اب یہاں جب میں نے اس سوال کا اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار اور طوفان دیکھا تو اس کے بعد پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا سوسائٹی جسے کہا گیا ہے، یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل اور یونیورسٹیز اور سکولز یا دیگر جو پروڈکٹس ہیں وہ کیوں میدان میں ہیں؟ تو اس میں اگر میں تفصیل دیکھوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید صرف یہ پاک فوج کی طرف سے ہی ہے اور کسی ادارے کا اس سے نہیں ہے۔ مطلب پی ٹی وی کا دیکھیں تو پی ٹی وی کی بھی فاؤنڈیشن موجود ہے، وابڈا کی دیکھیں تو اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی موجود ہے، اسی طرح ہم سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کوآپریٹیو کا ڈپارٹمنٹ پورا موجود ہے۔ تو جب پیرالل مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنی پیرالل اسی طرح مختلف کارپوریٹ سیکٹرز میں ایکٹیویٹیز بنائی ہوئی ہیں، تو آپ انہیں کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے؟
آپ انہیں کریٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟ آپ وابڈا سے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کیوں بنائی ہے؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے کوآپریٹو سسٹم سے کہ وہ کیوں اسلام آباد کوآپریٹو سوسائٹی بن گئی ہے، سوا گارڈن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے، کیوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کیوں پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی موجود ہے؟ آپ پھر ان اداروں سے بھی کوشچن کریں نا کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، حالانکہ ان کی سوسائٹیز میں دیکھا جائے تو آج تک ایسے فیکٹریز موجود ہیں جنہیں ان کا پلاٹ تک نہیں ملا، ان سوسائٹیز میں سہولیات بھی وہ موجود نہیں ہیں جو ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہیں۔ پھر میں نے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی یا ڈی ایچ اے کا میں نے وزٹ کیا اور یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ تو 75% سویلین عوام رہ رہی ہے جنہوں نے پلاٹ خریدے ہیں، اپنے گھر بنائے ہیں، اور بیشتر لوگ وہ ہیں جو بیرون ممالک مقیم ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ سے ہی چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز میرے لیے، یہ ایک ڈیویلٹی اور یہ منافقت جو ہے یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اور پھر میں نے کہا کہ میں اس کو مزید ریسرچ کرتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ کیا صرف پاکستان کا ادارہ ہی کاروبار کر رہا ہے۔ جب میں نے انڈیا کو سرچ کیا، جب میں نے بنگلہ دیش کو سرچ کیا، جب میں نے ملائیشیا کو سرچ کیا، جب میں نے لاطینی امریکہ اور مصر کو سرچ کیا، تو وہاں پہ بھی جو ان کی فوج ہے، جو ان کے ادارے ہیں، وہ کارپوریٹ سسٹم میں موجود ہیں، اور وہ اس لیے کارپوریٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں اور کارپوریٹ سسٹم کو لے کر چلتے ہیں، اس لیے کہ جو پیرالل ان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور دیگر 100 طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، ان میں فائنینشیل بیک اپ ملے، انہیں فائنینشیل سپورٹ ملے۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر بہت سے حقائق اور کھلنا شروع ہو گئے۔ اب پھر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ جرنیل جو ہیں انہوں نے امریکہ کی غلامی کر لی ہے، جرنیل جو ہیں وہ پاکستان کو گروی رکھ رہے ہیں، جرنیل یہ کر رہے ہیں، جرنیل وہ کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے آپ کو امریکہ جو ہے وہ آپ پہ پابندی لگاتا ہے دفاعی، اور یہی جرنیل آپ کے جو ہے وہ منہ توڑ انہیں جواب دیتے ہیں اور ساتھ ہی میزائل کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہی جرنیل ہیں جو ہے وہ آپ کے بارڈرز کو سیو کر رہے ہیں، یہی جرنیل جو ہیں آپ کی دفاعی تنصیبات کو سیو کر رہے ہیں، یہی جرنیل جو ہیں وہ آپ کو ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں، یہی جرنیل جو ہیں وہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں پاک وطن کی جانب، جو میلی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں ان کو۔ جب یہ حقائق سامنے آنا شروع ہوئے تو پھر درخشاں چیزیں اور بھی کھلنا شروع ہوئیں، ان پہ آئندہ چل کر میں ولاگ کروں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بنا ہے، اس کی ذمہ دار پاک فوج ہے، لیکن تاریخ کے حقائق ہمیں بھٹو صاحب کے اور یحییٰ خان کے اور کیا اس کو کہتے ہیں جو مجیب تھے، مجیب الرحمان، ان کے شیخ مجیب کے، ان کے جو اقتدار کا لالچ تھا اور ان کے جو اختلافات تھے، اس وقت کے میں نے اخبارات پڑھے۔ آپ اصل میں یوٹیوب دیکھتے ہیں، آپ اصل میں باتیں سنتے ہیں، آپ خود پڑھنا نہیں چاہتے، آپ خود دیکھنا نہیں چاہتے۔ اخبار سب سے بڑی تاریخ ہوتی ہے، اخبار سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ آج جو ہے بنگلہ دیش کس دوراہے پر آ کر کھڑا ہے، وہاں پہ آج وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اگر آپ یہ سب دیکھیں تو وہ پاکستان سے الگ ہونے کی وہ قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم صرف ایک چیز لے لیتے ہیں جی، ان کی انڈسٹری بڑی کھڑی ہو گئی ہے، انہوں نے بڑے پیسے کما لیے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن جب 2 ماہ قبل وہاں پہ ایک پولیٹیکل کو ہوتا ہے، نظر آتا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں پہ کیا مسائل چل رہے ہیں، وہاں کا نوجوان کیا فیس کر رہا ہے، وہاں کا بوڑھا کیا فیس کر رہا ہے، وہاں پر اقربا پروری کیا ہے، وہاں پہ کرپشن کی کیا سطح ہے، وہاں پہ لوٹ مار کی کیا کہانی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو پاکستان، اصل میں ہم لوگ ٹھنڈے دودھ میں پھونکے مارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی اچھائیوں کا کمپیریزن اپنے پڑوسی ممالک سے کرنا شروع کر دیں تو ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کریں کہ ہم سجدہ شکر سے اپنا سر ہی نہ اٹھا سکیں۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوج میں جو لوگ سرو کر رہے ہیں، پولیس میں جو لوگ سرو کر رہے ہیں، پیرا ملٹری فورسز میں جو لوگ سرو کر رہے ہیں، وہ ہمارے خاندانوں کا حصہ ہیں، وہ باہر سے نہیں آئے، وہ کہیں سے بلوٹوتھ نہیں ہوئے، وہ کہیں سے امپورٹ نہیں ہوئے۔ وہ ایک محلے میں اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں میں سے 2 یا 3 گھر ایسے ہوں گے جن کے بچے، جن کے بیٹے، جن کے والدین، جن کے بزرگ پیراملٹری فورسز کا یا پاک آرمی کا حصہ ہوں گے۔ اس وقت ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ اس وقت ہم کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اچھائیاں یا برائیاں یکساں ہوتی ہیں۔ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب جس چیز کو ہم مذاق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تنقید اور طنز میں اور تمسخر میں اور ٹھٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ
میں نے کسی امریکن ٹی وی چینل پہ، انڈین کسی ٹی وی چینل پہ یا کسی عالمی نشریاتی ادارے پہ، وہاں چائنا کا آپ دیکھ لیں، رشیا کا دیکھ لیں، انہوں نے اپنے اداروں کے خلاف اس طرح جو ہے وہ، یا ان کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بھد اڑائی گئی ہو، اس طرح کی غلاظت بکی گئی ہو، جیسا میں اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جیسے میں اپنے مین سٹریم میڈیا پہ دیکھتا ہوں. یہ ہم لوگوں کی ذہنی غربت ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم اپنے وجود کے حصے کو، اگر اس پہ کوئی تھوڑی بہت گندگی لگ گئی ہے تو اسے صاف کرنے کی بجائے، اس پہ پردہ ڈالنے کی بجائے، ہم اس کو ننگا کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں تاکہ پوری دنیا کی انگلیاں ہماری جانب اٹھیں، ہمارا مذاق بنے. ہم لوگ کیوں ہمدردی لینے کے قائل ہو چکے ہیں؟ ہم لوگ کیوں اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ اگلا بندہ ہم پہ ترس کھائے، ہم پہ رحم کرے؟ ہم اس چیز کو کیوں نہیں لے کے چلتے کہ ہم اپنی مشکلات، اپنے مسائل اور اپنے ایشوز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے اندر ہی ختم کر کے آگے بڑھیں اور دنیا کو اپنی کامیابی سے منہ توڑ جواب دیں؟ حقائق یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مزید ولاگ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہی کہوں گا کہ خدا را پاکستان کے حال پہ رحم کریں، اپنے حال پہ رحم کریں. چاند کے اوپر تھوکا ہوا اپنے منہ پہ ہی آ کے گرتا ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.